جو عورتیں 40 سال کے بعد چاول کھاتی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادرک کا قہوہ پینے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھرتی ہے۔ نیم کے پتے پاؤں کے تلوں پر مسل لینے سے شوگر جیسی مہلک بیماری دور ہوتی ہے۔ سفید بال کالے کرنے کا آزمودہ نسخہ: ایک لیمو لے کر اس کو درمیان سے کاٹ لیں اور پھر اسے بالوں میں رگڑیں۔ اس کا رس بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، اسے 2 گھنٹے لگا رہنے دیں۔ پھر نیم کے پتوں کو پانی میں ابال لیں اور اس پانی سے سر دھو لیں۔ احتیاط کریں یہ پانی آنکھوں میں نہ جائے، اس سے جوؤں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور بالوں میں چمک آ جائے گی۔ ساری زندگی آپ کے بال کالے رہیں گے۔ کیلے کے چھلکے کا گلے پر مساج کرنے سے بند گلا کھل جاتا ہے۔ شہد واحد ایسی غذا ہے جو پہلے سے ہی ہضم شدہ حالت میں ہوتی ہے۔ سونف ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کا زیادہ استعمال مرد کو بانجھ کر سکتا ہے۔ سورج مکھی کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ روزانہ چائے پی لینے سے بندے کو موٹاپا جلدی گھیر لیتا ہے۔ ایک ہی سانس میں پانی پی لینے سے معدے کے زخم بن جاتے ہیں۔ کبھی بھی ایک ہی سانس میں پانی نہیں پینا چاہیے۔ روٹی چبا کر کھاؤ گے تو پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ جن لوگوں کے گردے کمزور ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اندھیرے میں خوف آتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں آٹے کا حلوہ بنا کر کھانے سے جوڑوں کے دردوں میں آرام آتا ہے۔ اگر ذہنی دباؤ کا مسئلہ ہو تو آلو ابال کر کھا لو، اس سے ذہنی دباؤ میں سکون ملے گا۔ پاؤں پر تیل لگانے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا اور اس سے نیند بہت زیادہ سکون کی آتی ہے۔ کچا ایلو ویرا کھانے سے بندے کے بدن میں کبھی طاقت کی کمی نہیں آتی۔ عام گھی زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ بھر جاتا ہے۔ نہار منہ کھٹی دہی استعمال کرنے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ چاہے وہ درد کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، وہ درد 1 ہفتے میں ختم ہو جائے گا۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھاؤ، شوگر کی بیماری نہیں ہوگی اور گرم کھانا کھانے سے گریز کرو۔ بکری کے دودھ کے اندر سونف شامل کر کے پی لیا کرو، اس سے بخار نہیں چڑھے گا۔ جس مرد کا پیٹ زیادہ باہر نکل آئے تو وہ مرد دل کی تکلیف میں جلدی مبتلا ہو جاتا ہے۔ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ نمکین چیزوں کا زیادہ استعمال بینائی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے بلڈ پریشر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بھنے ہوئے چنوں کے استعمال سے معدہ صاف رہتا ہے اور چہرے پر رونق آتی ہے۔ جو لوگ بخار سے بچنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال کا استعمال کیا کریں۔ چنے کی دال کھانے سے بخار کبھی قریب نہیں آئے گا۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے تو وہ لیمبو کا اچار کھائیں، اس سے موٹے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ عورتیں وزن زیادہ مت اٹھائیں، اس سے ہڈیوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو گرم پانی سے نہا لو، کیونکہ یہ اس کا بہترین علاج ہے۔ روزانہ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ کی گیس زیادہ نہیں بنتی۔ ورزش کیا کرو، کیونکہ ورزش کرنا فالج کی ایک خطرے کو کم کرنے میں بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ کچے امرود کھانے سے ہاتھ، پاؤں اور ناخنوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ عورتیں کبھی بھی چربی والا گوشت مت کھایا کریں، ورنہ اس سے بانجھ پن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ بے چینی اور تھکاوٹ کے اندر انار میں لیمو نچوڑ کر کھاؤ، اس سے ذہنی سکون ملے گا۔ محبوب بندے کے پاس رہنے سے ڈپریشن میں کمی ہو جاتی ہے۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت سے کمر کے موہرے سلامت رہیں گے۔ دال کا سالن کھا کر دودھ پی لینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کبھی بھی دال کھانے کے بعد دودھ کا مت استعمال کریں،
جن لوگوں کی شوگر زیادہ تیز ہو جاتی ہے وہ کسی بھی پھل کا جوس استعمال نہ کریں ورنہ آپ کی شوگر زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ نہار پیٹ ہمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کرو کیونکہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بدن کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ جو مرد زیادہ عورتوں کے قریب رہتے ہیں تو وہ اندرونی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ دانتوں کو کیڑے سے محفوظ رکھنے کے لیے نیم کی مسواک کر لیا کریں۔ نیم کی مسواک کرنے سے دانتوں میں کبھی بھی کیوٹی نہیں ہوگی۔ پستہ کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے۔ اگر آپ کے مثانے میں گرمی ہو جائے تو آپ کھٹی چیزوں سے پرہیز کیا کرو، یہی اس کا آسان علاج ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے وقت سے پہلے بال سفید ہو جائیں تو وہ شہد کا استعمال کر لیا کریں۔ عورت کھانا بناتے ہوئے درود شریف کا ورد کریں، کھانے کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے اور رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے۔ جب چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی استعمال کر لیا کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ رات کو سوتے وقت چہرہ دھو کر نہ سونا اور نیند کو پوری نہ کرنا، نماز ادا نہ کرنا، اس سے چہرہ روکھا اور بے رونق ہو جاتا ہے۔ رات کو روزانہ مسواک کر کے سونے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر گردے کی پتھری سے بچنا چاہتے ہو تو گھر میں چاول بہت کم استعمال کیا کرو۔ جو عورتیں 40 سال کے بعد چاول کھاتی ہیں تو انہیں جوڑوں اور ہڈیوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بار بار نیند سے جاگنا خفیہ جان لیوا بیماری ہے۔ بیگن کی سبزی کھانے سے بندے کا دل بہت ہی زیادہ طاقتور رہتا ہے۔ زیادہ بولنے والے انسان سے لوگ بہت جلدی تنگ آ جاتے ہیں۔ جس گھر میں کالے رنگ کی بکری ہو وہ گھر بد نظری سے بچا رہتا ہے۔ جن لوگوں کو الرجی کا مسئلہ ہو تو وہ لوگ لسی کا استعمال نہ کریں کیونکہ لسی پینے سے الرجی اور بھی زیادہ ہو جائے گی۔ کھانسی اور بلغم سے پریشان نہ ہو بلکہ لاہوری نمک چنے کی برابر ڈلی لیں، دن میں چند بار چوس لیں، بلغم خارج اور کھانسی ختم ہو جائے گی۔ ہائی بلڈ پریشر والی نہ استعمال کریں۔ کم سننے والوں کی بینائی تیز ہوتی ہے، اندھے لوگوں کی یادداشت عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا تو آپ کو چاہیے کہ روزانہ 5 بادام کھا لیں۔ آپ کا دماغ بہترین طریقے سے کام کرنے لگے گا اور آپ کو بھولی ہوئی چیزیں بھی یاد آ جائیں گی۔ اس سے دماغ پر سکون ہوگا۔ روزانہ دہی کھانے والے بندے کو آنتوں کا مسئلہ کبھی نہیں بنتا۔ تیزابیت کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال بغیر چینی کے کریں، کافی حد تک مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کچا دودھ پینے سے رنگ نکھرتا ہے اور اس سے چہرے کے داغ دھبے بھی ختم ہوتے ہیں۔ کچا دودھ زیادہ مت استعمال کریں ورنہ آپ کو کھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ رات کو چاول نہ کھاؤ، آپ کو نیند نہ آنے کی بیماری لگے گی۔ اگر ہر وقت جسم ٹھنڈا رہنے لگے تو جان لو کہ آپ کے اندر خون کی کمی ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کے جوڑوں کی درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اگر معدہ کمزور ہو تو آم کھانے سے گریز کیا کرو۔ جن کو گرمیوں میں گرمی زیادہ لگے اور گرمی کے دانے نکلے تو وہ آلو بخارے کا جوس پینا شروع کر دیں۔ اس سے گرمیوں میں گرمی بھی کم لگتی ہے اور آپ کو پسینہ بھی کم آئے گا۔ نہیں یقین تو آپ آزما کر دیکھ لیں، ابھی گرمیاں بھی آنے والی ہیں۔ جن لوگوں کو کینسر کی شکایت ہو تو وہ لوگ زیادہ سے زیادہ گاجر کا استعمال کریں۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کچے دودھ کا استعمال کریں۔ گھٹنوں اور جوڑوں کا درد ہو تو آلو بخارا بے حد فائدہ مند ہوتا ہے۔ کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر روزانہ کھاؤ، اس سے آپ کا ہاضمہ زبردست ہو جائے گا۔ آنکھوں کا درد نہ جاتا ہو یا نظر کی کمزوری ہو تو مریض روزانہ لمبا سجدہ کیا کرے، اس سے نظر بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ جس گھر میں کالی مرغی موجود ہو وہ گھر بد نظری سے بچا رہتا ہے۔ لکوا کے مریض کو لیچی کا پھل ضرور کھلاؤ، مریض چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کو گوشت کا استعمال کرنے سے ڈراؤنے خواب زیادہ آتے ہیں، اس لیے کبھی بھی رات کے ٹائم گوشت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ گھر میں مٹی کے برتن استعمال کرتے ہیں وہاں کوئی بیماری نہیں آتی۔
منہ کھول کر سونے والے افراد دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ امرود کے ساتھ دودھ مت پیو ورنہ آپ کا معدہ بری طرح سے خراب ہو جائے گا، کیونکہ امرود خود ایک ہاضمے دار فروٹ ہوتا ہے۔ 7 عدد بادام، 7 عدد کشمش رات کو پانی میں بھگو کر برتن کو ڈھک دیں۔ صبح نہار منہ بادام چھیل کر کشمش کے ہمراہ نوش فرما لیں۔ انشاءاللہ 2 سے 3 ماہ کے اندر دماغی کمزوری اور وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہونا، ان امراض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ بال ساری زندگی سفید نہیں ہوں گے۔ درمیانے سائز کا ایک کچا انار لے کر چھری کے ساتھ اس کا سر کاٹ لیں اور اب اس سوراخ میں آدھا تولہ پارا ڈال دیں۔ اس کے بعد انار کا سر جو کاٹا تھا دوبارہ دھاگے کے ساتھ اچھی طرح باندھ دیں اور اس انار کو کسی سایہ دار جگہ کے نیچے لٹکا دیں۔ 7 دن بعد جب انار کو کھولیں گے تو اس کا گوشہ تیار ہو چکا ہوگا۔ اسے کسی شیشی میں نکال کر رکھ لیں۔ ہفتے میں ایک بار سونے سے پہلے ذرا سا گوشہ اور کالے تلوں کا تیل ہتھیلی پر ڈال کر بالوں میں ہلکا سا مساج کر کے لگائیں اور صبح اٹھ کر بالوں کو کسی اچھے صابن سے دھو لیں۔ بازاری شیمپو سے بچیں، یہ بال کو سفید کرنے کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ ہفتے میں ایک بار ایسا کرنے سے بال ہمیشہ کالے ہی رہیں گے، کبھی بھی بال سفید نہیں آئیں گے۔ اگر سفید بالوں پر بھی لگائیں گے تو ان کے نیچے سے آنے والے نئے بال بھی بالکل سیاہ ہوں گے اور اسے کسی بھی عمر تک آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نسخہ خواتین اور مرد حضرات دونوں کے لیے ہے، دونوں ہی اسے استعمال کر سکتے ہیں تو ان کے بال جڑ سے کالے ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بہت زیادہ آزمایا ہوا ہے۔ ہونٹوں کی قدرتی رنگت بحال کرنے کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگائیں۔ گلیسرین، عرق گلاب اور لیموں کے چند قطرے باہم ملا کر رات کو سونے سے قبل ہونٹوں پر لگا دیجیے۔ ہونٹوں کی رنگت کے لیے بالائی لگانا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، اس سے ہونٹ گلابی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مالٹے کی چھلکی ہونٹوں پر نرمی سے ملنے سے رنگت میں نمایاں فرق پڑے گا، اس سے آپ کے ہونٹ ہیں اس کی سیاہ رنگت وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ عرق لیمبو، عرق گلاب اور پیسی ہوئی پھٹکری باہم ملا کر رات کو ہونٹوں پر لگائیں، اس سے بھی ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جائے گی۔ ہونٹوں کی سیاہی مائل رنگت کو دور ہوگی اور اس سے ہونٹ نرم بھی ہو جائیں گے۔ اس کے استعمال سے ہونٹ پتلے بھی ہوں گے۔ جن لوگوں کے ہونٹ موٹے ہوتے ہیں تو وہ اس کو لازمی استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ ہونٹوں کو گلابی کرنے کے لیے زعفران پیس کر ہونٹوں پر آہستگی سے ملیے۔ رات کو سونے سے قبل لیموں اور شہد کا امیزہ ہونٹوں پر لگائیے، اس سے بھی ہونٹ جو کالے ہوں گے تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ شبنم ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹوں کی اصل رنگت بحال رہتی ہے، اس سے ہونٹ بہت جلدی گلابی ہو جاتے ہیں۔ گلاب کی پتی پیس کر گلیسرین میں ملا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ نرم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ یہ سب چیزیں آپ آزما کر دیکھ لیں، آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ گرتے ہوئے بالوں کا آسان ٹوٹکا۔ 1 نمبر آملہ۔ بالوں کو چمکدار بنانے کے لیے آملے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اس سے قدرتی طریقے سے بال کالے ہونے لگیں گے جب آپ اسے استعمال کریں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے چھوٹی ہرڑ۔ سکہ کائی خشکی ختم کرنے میں مدد کرتا ہے، اس کے استعمال سے ہمارے بالوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ہم لیں گے بیری کے پتے، بالوں کو مضبوط کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ آزمودہ سا نسخہ ہے۔ اس کے بعد ہم لیں گے کلونجی کے چند دانے، بالوں کی نشوونما تیز کرتا ہے۔ ساری چیزیں 12 گرام لے کر 250 ملی گرام پانی میں رات کو بھگو دیں۔ صبح اس پانی میں تلوں کا تیل 200 ملی گرام ملا کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو تیل کو الگ کر کے چھان کر کسی بوتل میں بھر لیں۔ اس تیل کو ہلکے ہاتھوں سے بالوں کی جڑوں میں انگلیوں سے مساج کریں تو آپ کے بال بہت جلدی کالے ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے بال اس سے لمبے بھی ہوں گے۔ اس طرح کے مزیدار ٹوٹکے جاننے کے لیے ہمارے FS وائس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔